الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قیامت کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں، چاہے وہ علامات قیامت ہو، چاہے قیامت کے دن کا منظر ہو۔ ہم نے بہت سارے مسائل منافقین کے تعلق سے سیکھے، اور پھر ہم نے صفت القیامہ شروع کیا۔ پیچھے حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ظالموں سے حساب لے گا، کافروں سے حساب لے گا، اور ساتھ میں ان کی وقعت کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا وزنی ثابت کرتے ہیں، آخرت میں کوئی وزن ان کا نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ صاحب کتاب امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک باب اور باندھا، باب فی البعث والنشور وصفت الارض یوم القیامہ، یعنی بعث اور نشور، اور اسی طریقے سے زمین کی جو صفت ہوگی قیامت والے دن، اس کے تعلق سے مسائل۔ اس حدیث کے اندر ان چیزوں کے مسائل ذکر ہیں کہ جب دوبارہ اٹھایا جانا ہو، یعنی بعث ہو، نشور ہو، اور پھر قیامت والے دن زمین کے جو حالات ہوں گے، کیسے ہوگا زمین، اس کے تعلق سے بات۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن ابی کثیر حدثني ابو حازم بن دینار عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد۔ ترجمہ کیا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت والے دن لوگ جمع کیے جائیں گے، لائے جائیں گے، علی ارض بیضاء عفراء، یعنی اس زمین پر لائے جائیں گے جو سفید ہوگی، سرخی مائل ہوگی، جیسا کہ میدے کی روٹی ہوتی ہے، کقرصۃ النقی، اس زمین میں کسی شخص کے لیے کوئی نشان نہیں ہوگا، لیس فیہا علم لأحد، کوئی کسی کے لیے کوئی بھی نشان، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسی زمین پر انسانوں کو جمع کرے گا جو بالکل سفید ہوگی، بالکل سفید، اور اس پر کوئی گھر، کوئی علامت، کوئی نشان، کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ کوئی کہے کہ یہ میرا گھر تھا، یا یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں مقام ہے، نہیں، بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے
یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے۔ اب اہل عقل جو دماغ لگاتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اور جو دین پر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بھی زمین نہیں ہوگی، اتنی بڑی زمین کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے تباہ ہو جائے گی۔ تعجب اس بات پر ہے کہ یہی لوگ جن کو جب بتایا جائے کہ یہ زمین ختم اللہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بالکل سفید، کوئی نشان نہیں، کوئی علامت نہیں، بالکل صاف زمین پر اللہ کھڑا کرے گا، وہ ماننے کو تیار نہیں، اس چیز کو نہیں قبول کرتے۔ لیکن یہی لوگ ہیں، ان کو اگر بتا جائے کہ دنیا جو ہے صدفتن واحد، یعنی ایک دھماکے سے وجود میں آئی، ایک دھماکہ ہوا اور دنیا جو ہے وجود، یہی ان کا کہنا ہے۔ یہی جو جن کا دماغ جو ہے سائنسی لحاظ سے ہے، جو مانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ایک دھماکے سے دنیا وجود میں۔ یعنی آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ یہ پرندے، یہ درخت، یہ اس کے اندر کی ہوا، اس کے اندر کی یہ موسم، بارش، سردی، گرمی، یہ سارا کچھ ایک دھماکے کے بعد وجود میں آیا۔ یہ عقل میں کیسے آ گئی؟ یہ دماغ میں کیسے آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ جب ہم یہ بات آپ کو بتائیں کہ اسی طریقے سے جیسے تم کہہ رہے ہو ایک دھماکے سے وجود میں آئی، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ دوبارہ اٹھائے گا، سور پھونکا جائے گا، پھر لوگوں کو حشر میں کھڑا کیا جائے گا، وہاں سوالات ہوں گے، ایسی زمین ہوگی جس پر کوئی علامت نہیں۔ یہاں پر کہتے ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن یہ ہو گیا۔ دھماکے سے وجود میں آنا یہ ہو گیا، یہ آپ کے یہاں دماغ کام کر رہا ہے، یعنی ایسی چیز جو اس کے بعد کبھی وجود میں نہیں آئی، اس کے بعد یعنی لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کروڑوں سال، کسی بھی لحاظ سے کتنا بھی لگاؤ، پتہ نہیں کتنے سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد آج تک اسی طریقے کی کوئی دوسری زمین دھماکے کے ساتھ وجود میں نہیں آئی۔ یہ دماغ میں آ جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر انسان جو ہے انسان بنا، اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ پہلے جو طریقہ تھا اب کیوں نہیں ہے، تو کہتے ہیں اب بند ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ جو اہل العقل ہوتے ہیں، جو بعث اور نشور کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے مشرک ہو، چاہے کوئی ہو، جیسے ہندوؤں کے اندر ہے، ہندوؤں میں یہ چیز رائج ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرا جنم لیتا ہے، اور جب دوسرا جنم لے گا، وہ ان کے پاس بعث و نشور اسی معنی میں آتا ہے کہ اگر آپ اچھے کرم کریں گے تو آپ کا دوسرا جنم ہوگا، اور اگر آپ برے کرم کر کے مریں گے تو دوسرا جنم آپ کا کتا، بلی، جانور، کوئی بھی صورت، آپ سور، ان قسم کی صورتوں کی شکلوں میں آپ پیدا ہوں، یہ ان کا ماننا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب والے بھی مانتے ہیں کہ وہ دوسرے جنم کو قبول کریں، یعنی ایک جنم کے بعد دوسرا جنم۔ پھر اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو مکتی پانا ہے ان سارے معاملات سے، تو آپ کو جو ہے بالکل دھیان لگا کر ان کی عبادت، ان کے معبودوں کی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ پھر مرنے کے بعد بہت سارے مسائل، بہت ساری جو ہے پوجائیں ہوتی ہیں، وہ کرنے کے بعد آپ کو مکتی مل جاتی ہے، یعنی آپ کو دوسرا جنم نہیں۔ لیکن ان کے پاس بھی جنت و جہنم کا ماننا ہے، ان کے پاس بھی نرگ اور سورگ وہ لوگ مانتے ہیں۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ بعض لوگ نرگ اور سور کو دنیا میں مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ہے بھگوان کے پاس ہے، وہاں دے گا، چاہے جیسا۔
گھوم پھر کر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں یہ سارے معاملات، یہ سارے عقائد آ ہی جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جس نبی کے دور میں یہ پنپے ہوں گے، جس نبی کے دور میں یہ پیدا ہوئے ہوں گے، یہ سارا کچھ یہیں سے لیتے ہیں، اسلام ہی سے دھیرے دھیرے لے کر پھر اس کو تبدیل کرتے 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 ایک نیا مذہب، ایک نیا دین قائم ہو جاتا ہے جس پر وہ لوگ چلتے ہیں۔ لیکن کسی مذہب میں ہمیں یہ سننے کو نہیں ملتا کہ انسان پہلے جانور تھا، یہ انسان پہلے انسان نہیں تھا، سب میں ایک انسان ہی تھا، واللہ اعلم۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اسلام نے اس جانب توجہ دلائی، کہا کہ تم جس کا انکار کر رہے ہو یہ ہو کر رہے گا۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن زمین میدے کی پکی ہوئی سرخی مائل گول روٹی کی طرح ہوگی، یعنی میدے کی جو روٹی ہوتی ہے نا، سرخی مائل گول ہوتی ہے، اسی طرح ہوگی، جس پر کسی قسم کا گھر، عمارت، نشان کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل صاف چٹیل میدان، جس پر کسی قسم کا گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہ کیا ہوگا، یعنی ایسی زمین ہوگی جہاں نہ کسی نے گناہ کیا ہوگا نہ معصیت کیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دنیا کو ختم کر کے ایسی زمین لائے گا جس زمین پر انسان رہے گا۔ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ کیا خالد بن مخلد قطوانی یہ ان کا نام ہے، ابو حازم الدینان، والذي يروي عن أبي هريرة سليمان الأشجعي، وهذا بعد أن تيسر الجبال وتكون كالعهن المنفوش، وبعد ذلك السراب، وبعد ذلك لا يرى فيها عوجا ولا أمتا، ليس معنى ذلك أنها ابتدأت تكون هكذا۔ یعنی یہ سارے معاملات جب قرب قیامت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل صاف و چٹیل میدان، یہ سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اس میں بتائے گئے ہیں کہ بالکل زمین ہوگی جو حدیث میں جیسے ہے، یحشر الناس ومن شاء اللہ حشره من دواب والجن والانس والملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا جمع کرے گا، یعنی اللہ چاہے گا جمع کرے گا، جانوروں میں، جنوں، انسانوں، فرشتوں میں جمع ہوں گے، یعنی لوگ جمع ہوں گے، کیونکہ جانوروں کا بھی تو فیصلہ ہوگا قیامت والے دن۔ ہاں اللہ ہے کہ ان کو جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ان پر اگر ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو جیسے حدیث میں ہے کہ اگر ایک بکری نے کسی کو مارا ہوگا سنگ، تو وہاں بھی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور لوگ جمع ہوں گے کس میں؟ جانور، جن ہوں گے، انسان ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو جمع کرے گا، اور وہ منظر، وہ حالات، وہ احوال بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں وہاں پیدا فرمائے، کیونکہ حدیث میں آپ نے سنا ہے کہ جب لوگ جمع ہوں گے تو نبی جیسی، انبیاء جیسی شخصیات بھی جو ہے اپنا اپنا دیکھنے پہ لگ جائیں گے، لوگ بھاگیں گے ان کے پاس، ان کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہر کوئی اپنی اپنی چیز ذکر کرے گا، میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے یہ ایسا کیا تھا، تم ان کے پاس جاؤ، آخر میں اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے۔ حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، تو بہت سخت دن ہوگا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے یہ جو حشر کا میدان اور جو حساب و کتاب کا وقت ہوگا نا، اتنا سخت ہوگا کہ لوگ دعا کریں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ یا تو جہنم کا فیصلہ کر یا جنت کا فیصلہ کر، یہاں رکنا نہیں۔ بہت، یہ بھی ایک عذاب ہے، اگر انسان کے گناہ ہیں، برے اعمال ہیں، تو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لے گا، اور پھر سورج قریب ہوگا، علی ارض بیضاء لا جبال فیہا ولا اودیہ ولا ماء، یعنی کوئی زمین، کوئی کیا کہتے ہیں پہاڑ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چیزیں نہیں، دوسری کچھ بھی نہیں، بالکل صاف، افرا یعنی الحمرا، یعنی سفیدی مائل، سرخی مائل، کقرصۃ نقی دقیق الحوری وہ درمک، میں جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہ میدے کی جو روٹی ہوتی ہے نا گھول، ویسے لیس فیہا علم لأحد، لیس فیہا علامہ، علم کہتے ہیں علامت کو، وہاں پہ کوئی علامت نہیں ہوگی،
لا سکنا ولا بنا ولا شیء ولا بنا، وہاں پر نہ کوئی رہنے کی چیز ہوگی، نہ کوئی بنی ہوئی چیز یا بنانے کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جب فیصلہ کرے گا تو بالکل چٹیل میدان، لوگ کھڑے ہوئے اپنے نام اعمال کی طرف رخ کر رہے ہوں گے، اور بالکل برہنہ ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، اور ایسے نظر آئے گا جیسے جو ہے نشے میں ہیں۔ وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، بہت سخت دن ہے وہ۔ اس کے بعد میں نے ایک چیز ذکر کی، آپ لوگ بعد میں، حدیث ہے یہاں، کچھ حدیث ذکر کی گئی ہے، اس حدیث کو پڑھ لیں، میں حدیث کو الگ سے پڑھوں گا، بعد میں آپ لوگ اس کو شامل کر لیجئے گا، یا اس کو انشاءاللہ ہم باب الدخان کو کل پڑھیں گے، اس کو شامل کرنے کے بعد ہم باب پہلے انشقاق القمر پڑھ لیتے ہیں، بابو انشقاق القمری۔ جو اس کے بعد ایک حدیث ہے، میں نے آپ کو بتایا باب البعث والنشور میں جو پہلی حدیث ہے 2790، یہ حدیث ہم نے پڑھی۔ 2791 یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث میں نے نہیں کری تھی، اور اس حدیث کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اور باب الدخان انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، یہ میں نے اضافہ کیا یہ حدیث کو، اس کو اضافہ کر دیں گے، کل اس کو ہم پڑھیں گے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ اور انشقاق القمر یہ علامات قیامت میں سے ہے، قمر کا ٹوٹ جانا یہ قیامت کی علامت میں سے بھی ہے، اور واقع ہوا ہے۔ حدثنا عمرو الناقدي وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، یعنی اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سورج ریزہ ریزہ ہوا تھا اس کے تعلق سے یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ انشق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشقتين فقال رسول اللہ اشہدوا، اسی سے ملتی جلتی روایت ہے، اسی لیے وہاں ذکر کیا گیا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب و اسحاق بن ابراہیم جمیعا عن ابی معاویہ ہا، یہ غالباً میں نے ذکر کیا یا نہیں ذکر کیا، تو ہا کا معنی ہوتا ہے تحویل کے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حدیث تحویل ہو کے پھر وہیں انہی روایت میں حدیث پہنچتی ہے، جیسے حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی کلاہما عن الاعمشی، یہ دونوں جو ہے اعمش سے روایت کرتے ہیں، اور پھر تحویل آئی، حدیث جو ہے تحویل کی گئی، دوسری ایک سند اور اسی سے ملتی جلتی، پہلی سند ہے حدثنا ابو بکر، پھر دوسری سند ہے حدثنا عمر بن حفص، پھر تیسری سند ہے حدثنا من جاب بن حارث التمیمی واللفظ له اخبرنا ابن مسہر عن الاعمشی اعمش، پھر عن ابراہیم، پھر عن معمر عن عبداللہ بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال الرسول اشهدوا، ٹھیک ہے، یہ روایت ہے۔ اس حدیث کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں پہلے، پھر اس کی تھوڑی تشریح سمجھتے ہیں، اور ساتھ میں جو ردود ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، اس کے اوپر بھی لوگ رد کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کے عہد مبارک میں چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، چنانچہ رسول نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، یعنی دیکھ لو اس کو، گواہ رہو۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول کے ساتھ مینا میں تھے تو چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے، دوسرا ٹکڑا آگے جا پہنچا، چنانچہ رسول نے ہمیں فرمایا تم گواہ ہو جاؤ۔ ایسے ہی بہت ساری روایت موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ ایک عظیم معجزہ ہے اللہ کے رسول کا، جسے بہت سے صحابہ نے بیان کیا، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ بعض روایات میں مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ کر کہا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیا کہا؟ جادو کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسافروں کا انتظار کرو، اور اگر انہوں نے بتایا کہ تمہاری طرح شق قمر وہاں بھی دیکھا گیا ہے تو اس بات سچ ہے۔ ایسے ہی ہوا، بعد میں جو لوگ آئے اور مسافروں سے پوچھا گیا کہ بھائی ہمارے پاس اس ٹائم پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، کیا آپ کے پاس بھی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا؟ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، مسافروں سے سوال کیا گیا۔ تو مسافروں نے کہا کہ ہاں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ اس پر مذاق اڑایا جاتا ہے اسلام کا، کیوں نہیں ہوگا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ایک بندر انسان بن سکتا ہے، اور ایک کوئی چیز آ کر زمین پر ٹکرا کر جو ہے ایک حملے سے جو ہے پوری زمین وجود میں آ سکتی ہے، اور ان کے لحاظ سے یہ درخت اپنے آپ اگ جا سکتے ہیں، یہ پھل اپنے آپ دے سکتے ہیں، اور زمین کے اوپر جو لیئر لگی ہوئی ہے سورج کی، وہ لیئر اپنے آپ لگ سکتی ہے کہ سورج کی شعاعیں سیدھا زمین پر نہ پڑے بلکہ چھن کر آئیں، اس سے ہو کر آئیں۔ اگر ان لیئرز کو نکال دیا جائے، ان چیزوں کو نکال دیا جائے، تو زمین پر جب اس کی شعاعیں پڑے تو انسان جل کر راکھ ہو جائے۔ آپ یہ جانتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں ان سارے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ سب اپنے آپ ہوا ہے ان کی نظر میں، یہ سب اپنے آپ ہوا ہے، وہ اپنے آپ لگ گیا۔ بارش اپنے آپ ہوتی ہے بارش کے موسم میں ہی، گرمی کے موسم میں گرمی اپنے آپ ہوتی ہے، سردی کے موسم میں سردی اپنے آپ ہوتی ہے، ہر چیز اپنے آپ ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں بات آ جائے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنی بڑی عقل آپ کی ہے کہ آپ سب سنبھالیے، آپ ہر چیز اس میں داخل کر لیے ہیں کہ جانور سے انسان بننا آپ کو سمجھ میں آ گیا، جانور سے انسان بننا سمجھ میں آ گیا، اپنے آپ دنیا کا وجود میں آنا سمجھ میں آ گیا، درخت کا اپنے آپ وجود میں آنا سمجھ میں آ گیا، انسانوں کا کیا پھل کھانا ہے کیا پھل نہیں کھانا یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ جو چیز ان کی عقل میں نہیں ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، نبی کے اشارے سے یہ معجزہ پیش آیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں؟ صاف مسئلہ ہے۔ یہی چیز، یہی وجہ ہے جب لوگ دین کو چھوڑ کر اپنی عقلیں داخل کرتے ہیں نا، تو ہر کسی کا دماغ الگ الگ ہے، ہر کسی کا دماغ ایک جیسا سب کا دماغ نہیں ہے۔ آپ جاؤ دیکھو، آپ سائنس دانوں میں بعض لوگ ہیں جن کو جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اختلاف ہے ان میں بھی۔ تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ وہ اپنی عقل لڑا رہا ہے، یہ اپنی عقل لڑا رہا ہے، وہ فلانا اپنی عقل لڑا رہا ہے۔ ہم مسلمان، ہم قال اللہ اور قال الرسول پہ چلنے والے۔ آسمان والے نے کہا یہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا یہ ہوا، صحیح روایت موجود ہے، ہم آمنا اور صدقنا کہہ کر اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ یہ ہوا ہے، بس معاملہ ختم۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کیا ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو بھائی جو انسان پاگل ہے، جس کے پاس سمجھ نہیں ہے، اس کو نہیں عقل میں آ سکتا۔ جس کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، اس کے دماغ میں یہ چیز آ سکتی ہے، وہ مان سکتا ہے۔ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، واضح مسلم کی روایت ہمیں ملی ہے، واضح طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور اس تعلق سے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بعض لوگوں نے ذکر کیا، سنی سنائی بات ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کہ ہندوستان کے کسی بادشاہ نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس کی دلیل بھی موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ میں جب اپنے کیا محل میں تھا یا کہیں پر گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر یہ اس کی سمجھ کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا اور یہ دین کا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑے ہی بہترین انداز سے ان معاملات کو سمجھایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس پر ایمان لائیں۔ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ غالباً غامدی ہے، اس نے بھی انکار کیا ہے،
اور ان جیسے لوگ، ان کے ماننے والے صاف انکار کرتے، کہتے یہ سب ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ویسا۔ اللہ اکبر! یہ اہل قرآن جو لوگ ہیں نا، ان میں سارے انکار کرتے ہیں، جو صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ جو اہل قرآن ہے وہ اہل قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کو فالو کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، حدیث کے بغیر آپ قرآن فالو نہیں کر سکتے۔ واضح ایک چھوٹا سا سوال ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو حدیث کی ضرورت پڑے گی، آپ قرآن سے قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی پر اترا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو حدیث کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مجید بذات خود قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، لیکن یہ ان کے لیے جو لوگ انکار کرتے ہیں حدیث کا، ہم تو مانتے ہیں اللہ کا کلام، لیکن جو حدیث کو نہیں مانتے ان کے لیے کہ بھئی آپ قرآن کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے کیسے پتہ لگایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام آپ کو کیسے معلوم چلا؟ آپ کہیں گے میں اس کو پڑھ کر دیکھا، بھائی ایک اور چیز ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو آپ اس کو بھی فالو کر لیں گے؟ ایک دوسری کتاب میں لا کر آپ کو دوں، اس میں کسی نے لکھا ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے، میں جو ہے آپ کو جو ہے بھگوت گیتا لا کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دوں، بولوں یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ بس آپ کو ذکر کریں گے بھائی اللہ کا کلام، آپ لے لو، اس کو لے لیں گے۔ بھائی آپ بتائیں گے اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کے نبی پر اترا، اگر اللہ کے نبی پر اترا تو کب اترا، کیسے اترا، کس نے کہا، یہ سارے مسائل ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس چیز کا انکار لوگ کرتے ہیں، آج ہمارے مسلمان میں ہیں، میں اس لیے اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ قیامت کے تعلق سے وضاحت کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ ہماری اپنی صفوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انشقاق قمر کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور دوسرے معاملات کا بھی انکار، سیدھا سرے سے انکار کرتے ہیں، دجال کا بھی انکار، مسلمان ہیں وہ۔ تو یہ ان کی عقلوں کا فطور ہے، یہ ان کی عقلوں کے اندر خرابی ہے، یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مسئلہ، اس چیز کو یاد رکھیے گا، میں نے اس سے پہلے یہ مسئلہ بہت جگہوں پر ذکر کیا کہ انسان ایک ایسا ہے نا کہ اسے ایسی چیزیں پسند آتی ہیں جو اس کی اپنی خواہشات کے حساب کے ہیں، جو نہیں ہوں وہ نہیں سمجھ میں نہیں پسند آتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو کہا جائے کہ بھائی تو جا گانے سن، تو فلمیں دیکھ، یہ اس کی خواہش ہے۔ انسان کو کہا جائے تو سود کھا، ایک مسلمان کو کہا جائے تم سود کھاؤ، جائز ہے تمہارے لیے، یہ اس کی خواہش ہے۔ کسی عالم نے یہ بات کہی، وہ اس کے اپنے سر پہ بٹھا لے گا، اس کو ناچے گا سر پہ بٹھا کے، لوگوں کے سامنے کہے گا یہ ہمارے علامہ ہیں۔ ویسے ہی ہوا، ویسے ہی ہے جس کی وجہ سے ان جیسے لوگ، چاہے وہ جاوید احمد غامدی ہو یا ان جیسے فالوور ہو، اس کو سر پر بٹھائیں، کیونکہ اس نے عورتوں کو کھلی چھوٹ دی، جاؤ ننگے گھومو، اپنے برقعے اتار کر پھرو، مردوں کو جو ہے کھلی چھوٹ تھی، جاؤ سود لو، تم جو ہے سود کھاؤ، اپنی زندگی گزارو۔ اب اس کو سر پر، یہ اللہ اصل علامہ یہ ہے، عقل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ عقل سے بات کرتے ہیں، یعنی لاجیکل بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو چیز آپ کو قرآن و حدیث کی لاجک سمجھ میں نہ آئے، آپ لاجیکل بات پر جاتے ہیں، یعنی آپ دین کی بات پہ نہیں، آپ کو لاجک چاہیے، ہر چیز میں لاجک چاہیے، یہ چیز مجھے سمجھنے کے لیے آپ ایسی بات کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن و حدیث ایسا ہے نا کہ غالباً عبد علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے نا کہ اگر اسلام میں عقل کا استعمال ہوتا تو جو موزے پہنتے ہیں، جو ساکس پہنتے، جرابے پہنتے ہیں، اوپر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کرنے کا حکم ہوتا۔ ہم جب موزے پہنے ہوئے اگر مسح کرنا ہے، وضو کی حالت میں پہن کے مسح کرنا ہے، ہم اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے، جبکہ گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں لگتی۔ تو عقل کا استعمال دین میں نہیں ہے، یہی کہنے کا مطلب ہے۔ اور کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کی اپنی خرابی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، وہ کہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اس چیز سے دین کا انکار کر دو۔ وَسَبَبُ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ طَلَبُوا كَمَا سَيَأْتِي بِمِنَا وَهُمْ مَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی مینا میں معلوم ہے آپ کو جہاں پر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور رکتے ہیں۔ اشهدوا بمعنى انظروا، دیکھ لو، ولا بأس ان يكونوا يطلب منهم الشهادة على المخالفين، کوئی حرج نہیں ہے کہ مخالفین کو جو ہے گواہی جو ہے طلب کرنا، یا ان مخالفین پر جو ہے گواہ کو رکھنا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا تم دیکھ لو، اور ساتھ میں مشرکین نے جب وہ خواہش ظاہر کی تو ان کو بھی کہا تم بھی دیکھ لو، اور لوگوں کو، صحابہ کو بھی کہا کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، تم بھی دیکھ لو۔ یہ سارے معاملات ہیں۔
اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ ہمیں ذکر فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، دین پر چلنے والا بنائے، عقل پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔